بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا اپنے خادم کو تنبیہ فرمانا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں تھے۔ مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے، نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم میں ربضہ میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتواں ضعیف کمزور بوڑھا سا چرواہا تھا جو ان کی خبرگیری کرتا تھا۔ اسی پر گزارا تھا۔ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوض سے استفادہ کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے۔ اگر تم بھی میری اطاعت کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں۔ سلیمی صاحب نے عرض کیا کہ کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کر لیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا ایک اونٹ لے جاؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت سی عمدہ اونٹ ہے، کہ یہ بہت عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کارآمد اور سواری میں ممتاز اطاعت گزار ہے۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غربا کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کارآمد ہے، حضرت کے متعلقین کی ضرورت کا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجے کی عمدہ اونٹنی کی اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی لے کر حاضر خدمت ہوا اور فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی اونٹ لے آیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کر دیں۔ دو آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا کہ اس کو ذبح کرو اور ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابوذر کا یعنی اپنا گھر بھی ایک عدد اس میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا۔ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا۔ وہ دن میری ضرورت اور احتیاج محتاجگی کا ہوگا۔ مال کے اندر 3 حصے دار ہیں۔ ایک تقدیر جو مال کے لے جانے میں کسی کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے۔ دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہے، تو مرے تو وہ لے لے۔ اور تیسرا حصے دار تو خود ہے۔ اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لیے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ 3 حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے۔ ایسا نہ ہو مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے یا تو مر جائے اور وہ دوسروں کے قبضے میں آ جائے۔
کہ بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ آل اولاد، بیوی بچے سب تھوڑے بہت دن رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دے اور اس کو یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانے میں جمع کر دیا۔ اس کا وہ جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایسا شخص کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیج دیا جائے، اور جو چھوڑ دیا وہ وارثوں کا مال ہے۔ رواہ مشکات۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔